السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں میرا سب صدیقی شاعرہ، افسانہ نگار، کالمسٹ، ناولسٹ اینڈ سوشل اینالسٹ اور آپ کی دوستو ہم نے آج بات کرنی تھی اردو ادب پر کہ پاکستان میں اردو کا مستقبل کیا ہے۔ تو جناب علی، جو بحیثیت آتھر میں دیکھتی ہوں، لینگویج ہوتی ہے جو معاشرے کو منظم کرتی ہے۔ آپ کی زبان کے ساتھ آپ کی تہذیب جڑی ہوتی ہے۔ اردو زبان کے ساتھ اردو زبان کی ایک بڑی رچ تہذیب ہے۔ جب پاکستان نہیں بنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک زبان، خرد رو جھاڑیوں کی طرح ہوتی ہیں زبانیں، یہ خود بخود جو ہے نمو پاتی ہیں اور خود بخود جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جب پاکستان نہیں بنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک زبان جو ہے اس کو جو ہے پروان چڑھایا، اور وہ زبان تھی اردو زبان۔ اردو زبان کے جب اوائل دور میں اردو زبان کی جو نمو ہوئی تو وہ اس درجہ ہائی کلاس تھی کہ اس میں آپ اگر ادیان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اس میں آپ اگر آرٹ سے متعلق کسی بھی شعبہ جاتی کتاب اٹھا کے دیکھیں، اس میں آپ پروفیشنل، قانون، کسی بھی، میں نے جیسے کہا کہ شعبہ جاتی زبان اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو مکمل اپنی پوری اٹھان میں اردو دکھائی دے گی، اردو آپ کو سنائی دے گی، اردو آپ کو سجھائی دے گی، اردو کو آپ محسوس کریں گے۔ بات یہ ہے، آپ علامہ اقبال کا اگر کلام اٹھائیں تو علامہ اقبال کا کلام پڑھتے ہوئے آپ کا تلفظ بھی خود بخود صحیح ہو جاتا ہے۔ سب سے خوبصورت بات یہ ہے علامہ اقبال کے کلام کی۔ پھر علامہ اقبال کا کلام پوری تہذیب و تمدن سے آراستہ، مذہب سے آراستہ کلام۔ تو اب اردو کی جو نمو ہو چکی ہے نا اب تک دوستو، بس یہاں پر اردو رک گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو لوگ تخلیقاتی کام کر رہے ہیں وہ اصل میں تخلیق کے جو پیمانے ہوتے ہیں ان سے نابلد ہیں۔ جیسے شعرا کام کر رہے ہیں، اب ہائیکو آئی جاپان سے، جب ہائیکو نے پاکستان آئی تو انہوں نے سہ مصری اور سلاسی تو موجود تھی۔ اب اسی 5-7-5 کے اوزان پر شاعروں نے جو ہے وہ ہائیکو لکھنا شروع کر دیے، لیکن ہائیکو کے جو اصول تھے اس سے بڑے بڑے شاعر، رسل چغتائی بھائی ہائیکو لکھتے تھے، بہت سارے ہمارے سینئر، ہمارے سہار بھائی، ہمارے رسل چغتائی بھائی مرحوم، ہماری بہت سارے شاعرات، میں نام لینا چاہتی اصل میں نہیں دوستوں، کسی نے بھی ہائیکو لکھے ہی نہیں ہے، وہ ہائیکو نہیں ہے۔ ہائیکو کا ایک پورا میتھڈ ہے، اس میتھڈ کو فالو کریں گے پھر آپ ان 3 لائنوں کو آپ لکھیں گے۔ آپ خالی 5-7-5 اوزان کے اوپر نہیں لکھیں گے ہائیکو۔ اب کیا ہوا کہ اسی طرح افسانے کا ایک علیحدہ ڈکشن ہے، کہانی کا ایک علیحدہ ڈکشن ہے، ناول علیحدہ ہے، ناولہ علیحدہ ہے، ناولسٹ علیحدہ ہے۔ جب یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے ناول لکھا ہے تو آپ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کیا لکھا ہے، ناولہ لکھا ہے تو پتہ چل جاتا ہے آپ نے کیا لکھا ہے، جب آپ ناولٹ لکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کیا لکھا ہے۔ تو بات دوستوں اس میں موضوع کی بات نہیں ہے، اس میں اور اس کے قواعد ہیں باقاعدہ۔ جیسے انہوں نے افسانے کو افسانچہ کہا تو افسانچے سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ افسانچہ کیا ہوگا، اور جب ہم افسانہ سنتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے افسانہ کیا ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں، اب جب آپ کا لٹریچر ان تمام تر تہذیبوں سے آراستہ اور مزین نہیں ہوگا تو زبان جو ہے وہ زوال پذیر ہو جائے گی۔ غزل میں ہم قافیہ اگر ہم استعمال کرتے ہیں اس کو اوپر روی کرنا پڑتا ہے، روایت ہوتی ہے کہ 2 قافیے جو صوتی قافیے ان کو آپ ملا دیں اور آپ جو ہے اعلان کر دیں کہ میں ان 2 صوتی قافیوں پر جو ہے وہ پوری غزل کو
کہہ رہا ہوں یا کہوں گی وغیرہ وغیرہ. تو جناب علی اب کیا ہوتا ہے، اب اس 2 قافیوں کے بجائے کئی صوتی قافیے ملا دی جاتے ہیں اور غزل کہہ دی جاتی ہے اور لوگ ہوا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ شاعر نہیں ہوتے. لہٰذا جب تک شاعر آپ کو سند نہیں دے گا آپ شاعر نہیں ہیں. جب تک افسانہ نگار آپ کو سند نہیں دے گا آپ افسانہ نگار نہیں ہیں. یہاں پہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ثروت یہ بات کر رہی ہے. تو جناب علی میں اپنے سینئرز کو بھی کہتی ہوں، میں نہیں کہتی کہ میں کیا ہوں. اخبار کہتے ہیں، ڈان کہتا ہے، دی نیوز کہتا ہے، دی نیشن کہتا ہے، ایکسپریس کہتا ہے، جنگ کہتا ہے، اور بڑے بڑے اخبار ہیں جو میرے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور مجھے ناول نگار کہتے ہیں. مجھے مانتے ہیں کہ یہ ناول نگار ہے، مجھے مانتے ہیں کہ یہ افسانہ نگار ہے. بڑے بڑے اخبارات میں میرے کالمز چھپ چکے ہیں تنقید پر، گلزار پر، رسد چغتائی بھائی پر، کون نجم الحسن عطا پر میں نے جناب علی جو ہے وہ تنقید لکھی ہے. پھر مختلف جب میں محفلوں میں جاتی ہوں اور جب مجھے اسٹیج دیا جاتا تھا، ایک وقت تھا کہ میں باہر بہت جاتی تھی تو مجھے اسٹیج ظاہر دیا جاتا تھا، لیکن اس وقت بھی میں پڑھ کر جاتی تھی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں جو ہے وہ بس گئی ہوں اور میں نے ایک پیپر پھرا لے لیا اور میں اس پھرے کو پڑھ کر اور میں آ گئی. جو لوگ پھرے پڑھتے ہیں ان کو اسٹیج پر نہیں آنا چاہیے. تو بات ہماری بات جو تھی نا وہ میں آپ کو اصل میں وہ رویے بتا رہی ہوں جس کی وجہ سے زبانیں جو ہے نا وہ زوال پذیر ہوتی ہیں. جب کام صحیح نہیں ہوگا زبانیں زوال پذیر ہوں گی. اب جتنا اردو ادب میں کام تھا وہ ہو گیا. ایک وقت تھا یونانی زبان جو ہے وہ اپنے بام عروج پر تھی. یونانی لٹریچر آج بھی بام عروج پر ہے، اس کے تراجم جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو جناب علی اسی طرح آپ کی زبان میں ادیان پہ لٹریچر، تاریخ پہ لٹریچر، قانون پہ لٹریچر، تمام شعبہ جاتی جو ہے لٹریچر موجود ہونا چاہیے. آپ کا جو ادب میں جو اصناف ہیں ان کی تمام چیزیں جو ہے پہلے آپ کو سمجھنی ہے، اس کے بعد آپ کو لکھنی ہے. قانون مرضی کے مطابق نہیں بنانا. قانون کوئی بھی ایسا نہیں بنانا جیسے بالفرض ہم پاکستان میں رہتے ہیں. 1971 کا آئین ہے وہ بن چکا ہے، وہ آئین جو ہے وہ ایک صحیح آئین ہے. اب آگے جو آئین بنانا ہے نا تو ان کی شکوں سے جو وہ شک ہیں جو 1971 کے آئین کی شک ہے ان کی شکوں سے اگر متصادم کوئی بھی آئین بنے گا تو پھر وہ جو ہے آپ سمجھ جائیں کہ وہ سیاسی پارٹیوں نے غداری کی ہے اس آئین سے. یہ قوانین ہے زندگی کے، یہ قوانین ہے زبانوں کو رائج کرنا بہت آسان کام نہیں، پوری زندگی سے جڑا ہوا ہے. پھر اچھا اب آپ آ جائیں رسم الخط کیا ہی ہے نہیں معلوم. بڑے بڑے آپ لے آئیں دانشوروں کو، ادیبوں کو نہیں معلوم. جب انہیں معلوم ہی نہیں ہے تو پھر ان کا کیا کیا جائے. لفظ لکھا جاتا ہے غلط، اس کو پڑھا جاتا ہے غلط، لیکن بات یہ کہ جب ہم عوام میں ہوتے ہیں تو ہم غلط کو غلط ہی کہتے ہیں. وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اگر ہم غلط کہیں گے تو آگے سے آواز آئی کہ آپ تو غلط کو بھی غلط کہہ رہے ہو. یہ عوامی رویے اور یہ لکھاریوں کے رویے کہ ان کو بھی نہیں پتہ اور ان کو بھی مقابلے کا رجحان نہیں ہے. کہ ہم جب یہ اصل میں کلاسز ہوتی ہے ٹیچ آف تھاٹ، جس میں سوسائٹی کو آپ کو موو کرنا ہوتا ہے. آپ سوسائٹی کو ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں. سوسائٹی کو آپ ٹیچ نہیں کرتے، اچھا نہیں کر پائیں گے کبھی بھی آپ کا معاشرہ آگے نہیں بڑھے گا. اور وہ ٹیچ ہم کیسے کرتے ہیں؟ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں باؤنڈریز میں اداروں کی. جب اداروں کی باؤنڈریز آپ کی جو ہے وہ کرش کر جائیں گی تو پھر جو ہے وہ آپ کی تہذیب، آپ کی زبان سب کرش کر جائے گی. اور جناب علی کوئی مستقبل اب پاکستان میں جو ہے اردو کا نہیں ہے. یہ سوال مجھ سے کیا تھا اسلام آباد کے صاحب نے. تو جناب علی ان کا میں وہ جو ہے لگا دوں گی اس ویڈیو پہ، انہی کا ہی سوال لگا دوں گی. یونانی پوری تہذیب تھی، یونانی زبان تھی، ختم ہو گئی. فارسی آئی، ختم ہو گئی. انگریزی کا وقت ہے، آنے والا وقت چائنیز لینگویج کا ہے. کیونکہ اگر آپ دنیا میں پاورز دیکھیں اس وقت
تو پاورز کس کے پاس ہے؟ پاورز دو طرح کی ہوتی ہے، 2-3 طرح کی، سائنٹیفک پاورز، اکنامیکل پاورز، جس کے پاس یہ 2 پاورز ہیں، ایک اکنامیکل، ایک سائنٹیفک پاورز. پھر تیسری کلچر، جس سے آپ کی زبان جڑی ہوتی ہے. جن کے پاس یہ 3 چیزیں ہیں وہ قومیں کامیاب ہیں، کیونکہ جب آپ کے پاس کلچر ہے تو آپ کی زبان زبردست ہے. جب آپ کے پاس سائنٹیفک پاورز ہیں تو آپ دنیا میں مقام بنانے کی قوت رکھتے ہیں. پھر اگر آپ کی اکنامیکل کنڈیشن ہے جب ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں، اکنامیکل کنڈیشن ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور ان تمام باتوں کا تعلق اردو زبان کے مستقبل سے ہے. اب بات یہ ہے کہ جہاں جہاں اردو زبان بولی سنی اور کہی جاتی ہے، آسان سی زبان ہے، لکھت میں ہے، اس لیے اس کو بولی نہیں کہیں گے، زبان کہیں گے. لیکن افسوس ترین بات یہ ہے کہ اس کا کوئی مستقبل اب ہے نہیں. اب آگے جو مستقبل ہے وہ چائنیز کا ہے، اس زبان کا ہے. انگریزی جیسے انگریزی ختم ہوگی ویسے ویسے جو ہے وہ چائنیز جو ہے وہ پروان چڑھے گی. ہمارے یہاں اردو میں جو تراجم ہوئے وہ بہت اچھے ہوئے، لیکن بات یہ کہ انہیں پڑھتا کون ہے. یہاں تو ان شاعرات کو بٹھایا جاتا ہے جن سے کہ دوستیاں ہوتی ہیں، انہیں آپ بٹھا دیتے ہیں اسٹیج پہ. صدارت آپ ان کو دیتے ہیں جو پروفیسرز ہیں کالجز میں، جو PhD کراتے ہیں، کیونکہ آپ کو جو ہے مفت کی ڈگریاں چاہیے. تو جناب عالی کوئی مستقبل ہے نہیں اردو کا، اردو ختم ہے. اردو زوال پذیر ہے. جو کام کر گئے ہیں اگر وہ رہ جائے تو اردو کا نام و نشان رہے گا. ویسے تو رہے گا اردو کا نام و نشان، اتنا پریشان مت ہو، اردو کا نام و نشان رہے گا. ابھی تک میرا خیال ہے 100 سال تک تو یہ کہیں زبان جا نہیں رہی ہے. لیکن ہاں اگر عالمی جنگ ہو گئی تو پھر یہ زبان بالکل ختم ہو جائے گی، پھر یہ زبان نہیں رہے گی. عالمی جنگ اگر ہو گئی تو پھر یہ زبان نہیں رہے گی. پھر کون سی زبان ہوگی؟ میرا خیال ہے پھر چائنیز ہوگی. اگر ہم اکنامیکل کنڈیشن دیکھیں اور اگر ہم سائنٹیفکل کنڈیشن دیکھیں تو پھر چائنیز کا جو ہے وہ ہمیں اب چائنیز جو ہے وہ بام عروج پہ دکھائی دیتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ سوال آپ لوگوں کی طرف سے آیا تھا، مجھے سوالات بھیجتے رہیں. میں شاعرہ ہوں، افسانہ نگار ہوں، کالمسٹ ہوں، ناولسٹ ہوں، سوشل اینالسٹ ہوں. بڑی میری نظر رہتی ہے کرنٹ افیئرس پر، اور میرا جو کام ہے وہ بھی ادبی کام بھی میرا کرنٹ افیئرس پر رہتا ہے. CT کیا ہوا ہے، مدرس بھی رہی ہوں، آج بھی کتابیں پڑھتی ہوں. میں پاکستانی ڈگریوں پہ یقین نہیں رکھتی، نہ میں ان کو مانتی ہوں. ٹھیک ہے پروفیشن کے لیے ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں کسی بھی مسئلے کے لیے تو ہمارے مسئلے کے لیے اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ ہماری اکنامیکل کنڈیشن تو ویسے ہی بیڈ ہے. ہماری کوئی اکنامیکل کنڈیشن نہیں، وہ بھی نہیں ہے. سائنٹیفک کنڈیشن ہماری بہت عمدہ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. آپ میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں. پاکستان سے لوگ باہر جا کر جو کچھ ایجاد کرتے ہیں وہ دوسرے ملکوں کے نام پر وہ جو ہے چیزیں وہ ان کے ظاہر ہے ان کا وہ لگے گا نا، بیچ تو ان کا لگے گا، آپ کو تو نہیں لگے گا. تو جناب علی صورتحال یوں ہی ہے جیسے میں بتا رہی ہوں، اور میں جب بات کرتی ہوں تو پھر میں بات کر رہی ہوتی ہوں. اور جب میں بات نہیں، کتنے اردو ادب کے لوگ ہیں جنہوں نے PhD کیا ہے اور وہ ڈگریاں، میں تو کہتی ہوں ان ڈگریوں کو جلا دو، کسی کام کی نہیں ہے وہ ڈگریاں. آپ اپنے نام کیا کہ ڈاکٹر لکھتے ہو، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو شرم آنی چاہیے. اپنے نام کیا کہ ڈاکٹر نہیں لکھتے، PhD کرنے کے بعد بھی نہیں لکھتے، PhD کرنے کے بعد بھی نہیں لکھتے. آپ حج کر کے آتے ہیں، آپ اپنے نام کے ساتھ حاجی لگا لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ نہیں لگانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بھائی زیادہ دنیا کو پتہ چل جائے ہم حج کر کے آئیں، اب وہ حاجی صاحب اور وہ حجن صاحب پتہ چلا انسان ہے بھائی، غلطی تو ہو ہی جاتی ہے. لیکن بات یہ کہ لوگ سیدھا جاتے ہیں کہ بھائی یہ حجن بھی نہیں کیا ہے،
حاجی صاحب نے یہ کیا ہے، تو یہ طریقہ کار غلط ہے. آپ حج کر کے آ گئے، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، اللہ نے آپ کو شہادت دے دی. اب آپ کو اپنے آپ کو صحیح رکھنا ہے، لیکن صحیح آپ رکھیں گے، غلطیاں بھی ہوں گی اس میں. تو جناب علی، یہ تہذیبی رویے میں آپ کو بتا رہی ہوں، یا میں آپ کو آپ کی ایجوکیشنل پرابلمس بتا رہی ہوں، جس کی وجہ سے نیست ہو رہے ہیں ہم لوگ، جس کی وجہ سے برباد ہو رہی ہیں زبانیں، جس کی وجہ سے تہذیب. دیکھیں، جب زبان برباد ہوگی تو تہذیب برباد ہوگی. اکنامیکل کنڈیشن اور سائنٹیفک کنڈیشن آپ کی مضبوط نہیں ہے. جب دونوں چیزیں مضبوط نہیں ہیں، آپ کی حیثیت کچھ نہیں ہے، اور پھر آپ کے پاس کام بھی نہیں ہے. اگر ڈگری ہے لیکن آپ کی ڈگری باہر ملکوں میں نہیں مانی جاتی. آپ کو جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں. وہ جب وہاں پہ ان کو تمام فیسلٹیز میسر آتی ہیں، ان کو ایک پرفیکٹ لائف ملتی ہے، تو وہ اپنی لائف کو جو ہے وہ اپنے کام میں ان کا ذہن ہوتا ہے، پھر وہ وہاں پہ جا کے کمندے ڈالتا ہے آسمانوں پر. جناب علی، یہ صورت حال ہے. یہ سوال میرے پاس آیا تھا کہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں اردو اب کوئی مستقبل نہیں. اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.